برے اخلاق یا اچھے اخلاق یہ کہاں سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یا ان میں کون سی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں ہوتی ہے نا، ان میں کچھ عوامل ہیں، کچھ پہلو ہوتے ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں، اثر پذیر ہوتے ہیں۔ اب ان عوامل اور ان اسباب کی طرف خود قرآن مجید نے بھی توجہ دلائی ہے، اور واضح طور پر آیات ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا اخلاق برا بھی بن سکتا ہے اور اچھا بھی بن سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو انسانیت ہے وہ اور زیادہ اجاگر بھی ہو سکتی ہے، مردہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہی طور پر مردہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ان اسباب اور ان امور کو اپنے اوپر غالب کر لے گا تو پھر یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ آئیے ان اسباب کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ وہ کون سے اسباب ہیں۔ دیکھیں، تقوی کا بھی جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں جو آلودگی ہے اور گناہوں کی جو غلاظت ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارنا ہے۔ اور روزے کا بھی یہی فلسفہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ روزہ اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ مجھے آپ کی بھوک اور پیاس سے کوئی لذت ہونی ہے، خدا نخواستہ۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے، اس کو نہ میرے روزے کی حاجت، نہ میری نمازوں کی حاجت، نہ میرے جمعہ کی حاجت، کسی چیز کی بھی حاجت نہیں۔ وہ تو فقط مجھے ارتقائی مراحل کی طرف گامزن ہونا دیکھنا چاہتا ہے، مجھے سعید دیکھنا چاہتا ہے، مجھے خوشبخت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فلسفہ روزہ بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ صاحبان تقوی بن جاؤ۔ آئیے ان اسباب کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ وہ اسباب کون سے ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بحیثیت فرد، اور پھر بحیثیت قوم، بحیثیت خاندان، بحیثیت معاشرہ، سماج، وہ چیزیں انسان کے اندر اثر پذیر کرتی ہیں، چاہے وہ اخلاق حسنہ کی صورت میں ہوں یا برے اخلاق کی صورت میں ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا عامل یا سب سے پہلا مؤثر، سب سے پہلی چیز جو انسان کی کردار اور انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کا خاندان، گھر اور قبیلہ ہے۔ اس کو کوئی بھی اس وقت کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا جدید جو سائنس ہے، جو ڈاکٹری ہے، وہ بھی اس بات کے مقر اور معترف ہے کہ موجودہ جو خاندان میں پائے جانے والے جو اثرات یا خاندان میں جو پیرنٹس میں جو پائی جاتی ہیں عادات و اطوار اور طور اور طریقے، یہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں اولاد میں کنورٹ، یہ سارے انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی تائید لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا اس امر کی طرف اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یقیناً ملتا ہے، اور یہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس قرآن مجید کو ماہ رمضان میں پڑھیے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا جو مرحلہ ہے وہ ریڈنگ سے لے کے پھر اس میں تأمل کرنا، غور کرنا، اس کے ترجمہ کو دیکھنا، اس کی تشریح کو دیکھنا، اس کی تفسیر کو دیکھنا۔ آئیے یہ جناب نوح علیہ السلام کے حالات میں سے ایک آیت ملتی ہے۔ حضرت نوح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انکا انتظرہم یضلوا عبادکا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ جب جناب نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جو ان کی قوم ان کو ستا رہی تھی، ان پہ مظالم ڈھا رہی تھی، سورہ نوح کی آیت نمبر 27 میں مطالعہ فرمایا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب نوح نے بد دعا کرتے ہوئے ایک مطالبہ بھی کیا تھا، کہ انک انتظرہم، یا اللہ اگر ان گناہگار اور بدکار اور فاسق و فاجر قوم کے لوگوں کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ دو نقصان کریں گے، یضلوا عبادکا، جو اس وقت موجود ہیں لوگ ان کو بھی تیرے راستہ سے گمراہ کریں گے، غلط ان کو موٹیویٹ کریں گے، گمراہ کریں گے، خود بھی اللہ کے دین کے پابند نہیں ہوں گے، دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے دین سے منحرف کریں گے، اور دوسرا نقصان یہ کریں گے اگر انہیں تو نے زندہ چھوڑا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ سوائے فاسق و فاجر اور کافروں کے کوئی اور اولاد نہیں جنیں گے۔ یعنی اگر کوئی اولاد جنیں گے بھی صحیح، ان کی جو آگے نسلیں آئیں گی وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوں گے۔
اب یہاں سے ذرا جائیے اس مارکہ کی طرف، صفین کا مارکہ ہے، امیر المومنین نے تلوار چلائی، مالک نے بھی تلوار چلائی، یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، تاریخ میں بہرحال یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو وہاں اس وقت جب دونوں کے مقتولین کی تعداد کی گنا گیا اور شمار کیا گیا تو اس وقت امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے مالک یاد رکھیے اگرچہ تو نے بھی میرے قریب قریب لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن میری ذوالفقار کے چلنے اور تیری تلوار کے چلنے میں بڑا فرق ہے۔ ذرا اس طرف توجہ فرمائیں، ہم ان چیزوں کو فضیلت کے جانب لے لیتے ہیں اور اچھی چیز ہے، فضیلت بھی ہے، لیکن اسی وقت یہ درس بھی ہے، اسی وقت یہ پیغام بھی ہے، اسی وقت یہ میسج بھی ہے، کیونکہ علی کی پوری سیرت جو ہے وہ امت کے لیے ایک درسگاہ کی صورت رکھتی ہے۔ علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا چلنا، علی کا بولنا، علی کا سو جانا، یہ بھی درس ہے، اس لیے کہ علی جب سوتے ہیں تو یہ امت کو پیغام ملتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی جان بچتی ہے اپنی جان کو نچھاور کرنے میں تو میں علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اپنی جان راہ خدا اور دین مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ تو اس وقت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، مالک میری تلوار یہ دیکھتی تھی جب چلتی تھی کہ اگر اس بندے کی 7ویں پشت میں بھی یا اگر کسی پشت میں بھی کوئی ایسا ہے جو دین خدا پہ کاربند ہونے والا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہاں بھی جناب موسیٰ نے بھی یہی میسج دیا، یا اللہ، یہی دعا مانگی ہے، یا اللہ ان لوگوں کو زندہ نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا دو یہ لوگ کام کریں گے، یضل عبادک، جو موجودہ پبلک موجود ہے، جو اس وقت کے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، ان کو یہ گمراہ کریں گے، ان کو تیرے دین سے ہٹائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو اولادیں پیدا کریں گے فیوچر میں وہ بھی کافر ہی ہوں گی، وہ فاسق ہی ہوں گی، وہ فاجر ہی ہوں گی۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ جو آنے والی اولادیں ہیں یہ فاسق و فاجر کہاں سے بنیں گی؟ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس، اپنا معاشرہ، جو ان کا خاندان، گھر کا ماحول، سماج، اس سے یہ لوگ جو ہے وہ چیزیں لیں گے اور جا کے یہ بھی وہی عمل سر انجام دیں گے جو ان کے والدین کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمیں اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے۔ تو بہرحال اور انہوں نے کیا بھی صحیح، اور اس کا شاہد خود موجود تھا کہ یہ جو قوم نوح کے گنہگار اور طاغوت قسم کے لوگ ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور جناب نوح جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، قصص انبیاء میں چیزیں موجود ہیں، جہاں جہاں سے جناب نوح گزرتے تھے یہ اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کر کے ٹھٹھا و مذاق اڑاتے تھے جناب نوح علیہ السلام کا، اور اپنے بچوں کو کہتے تھے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ جو شیخ ہے، یہ جو بڈھا ہے، یہ جو بوڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، بچے تالیاں بھی لگاتے تھے اور کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بوڑھے ان کو کہتے تھے، یہ ان کے بزرگ ان بچوں کو کہتے تھے انہو کاذب، یہ جھوٹا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے کاذب کاذب کہتے تھے کہ یہ جھوٹا، یہ جھوٹا، یہ جھوٹا۔ تو اس طرح کا مذاق اڑایا جاتا تھا صاحبان دین، جن کے پاس دین ہوتا تھا ان کا۔ آئیے ایک دوسری آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ یا خاندان یا گھر کس طرح انسان پر اس کے کردار اور اس کی شخصیت کے سنوارنے یا بگاڑنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران جو تیسری آیت ہے، آیت نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ فرمائیں، تلاوت کریں۔ اس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العزت نے آدم کو چن لیا، نوح کو منتخب فرما لیا، آل ابراہیم کو چن لیا اور آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، پورے عالمین، دو جہانوں پر ان کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ تو گویا یہ وہ ہستیاں ہیں جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، منتخب شدہ ہیں، مصطفون ہیں، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، فرمایا اور ان میں سے جو اولادیں ہیں، بعض کی بعض اولادیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، یعنی جس طرح آل عمران کو اللہ نے منتخب کر لیا، آل ابراہیم کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، آدم و نوح کو اللہ نے منتخب کر لیا، فرمایا ان میں سے بعض کی اولادیں اور ذریت بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ نیکوکار اور صالح ہیں تو بس ان کی اولادیں بھی کیا ہیں، وہ بھی نیکوکار اور صالح ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے بغیر کانوں کے، علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ تو
تو اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے اگر یہ خاندان منتخب شدہ ہیں، اگر یہ خاندان برگزیدہ خاندان ہے، اگر یہ نیکوکار خاندان ہے، اور یقیناً نیکوکار خاندان ہے، تو فرمایا ان کی اولادیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ تیسری آیہ مبارکہ جو کہ جناب مریم کے بارے میں ملتی ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جناب مریم کی جب اولاد ہوئی اور جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ بغیر شوہر کے یہ اولاد پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت یہ لوگ آ کر جو تانا دینے لگ گئے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، اس کی حکایت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں۔ وہ آ کر کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ جو ہے وہ برا آدمی تھا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، نعوذ باللہ وہ بھی ایسے کام نہیں کرتا تھا، وما کانت امک بغیہ، اے مریم اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ جو عیسیٰ بغیر باپ کے تم نے جنا ہے یہ کیا کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فکر موجود ہے، یہ ایک سوچ موجود تھی، اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کر کے آیا مبارکہ کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ گویا اگر تیرا باپ ایسا ہوتا، اگر تیری ماں مریم ایسی ہوتی تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں تھی، ہم بھی مان لیتے کہ ہاں واقعا یہ انہی کی سیرت پر نعوذ باللہ چلی ہے۔ وہ کہنے لگے تیرا باپ بھی ایسا نہیں ہے، تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، تو ایک برگزیدہ خاندان کی خاتون ہے، تو یہ کیسے کیا؟ چونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو کیا ہے وہ بغیر شوہر کے یا بغیر باپ کے جو ہے وہ جنا ہے۔ تو یہ ایک تصور موجود ہے کہ اگر کسی کا باپ برا ہوگا، اگر کسی کی ماں جو ہے وہ بری ہوگی، تو بہرحال لا محالہ اس کے اثرات اس کی اولاد پر پڑیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے مگر یہ کہ اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو، مگر یہ کہ اس نے اپنے اوپر محنت کی ہو، ورک کیا ہو، اچھے استاد، اچھا مدرسہ، اچھا معلم، اچھا استاد، اچھا مولانا اور اچھا نیکوکار انسان صالح کی صحبت اسے نصیب ہو گئی ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عادتاً عموماً یہ چیز بہرحال اس پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو لہذا خاندانی اثرات کا اولاد پر ہونا اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے اولاد کی تربیت کا مرحلہ۔ ہم تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اس سے کہیں پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے بچوں کو اچھا بننے دیکھنے کے لیے اس کا مرحلہ بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جب آپ انسان جو ہے وہ اپنی شریکت الحیات کا کیا ہے وہ انتخاب کر رہا ہوتا ہے، جب اپنے ساتھی کا انسان انتخاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس خاندان کو کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس خاندان سے میں اپنے ساتھی کے لیے انتخاب کر رہا ہوں، کس عورت کا کس خاندان سے میں جو ہے وہ انتخاب کر رہا ہوں، چونکہ اس سے آگے میری نسل نے پیدا ہونا ہے۔ اور اس کی سیرت ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں بجا طور پر ملتی ہے۔ آئیے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ فرما لیں۔ یہ چیز تو ہمارے سامنے چونکہ مجالس میں بیان کی گئی ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے، ورنہ سب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی احوال ملتے ہیں، اور پھر ان کے فرامین بھی ہمارے لیے ملتے ہیں کہ جناب عقیل کو کہا کہ مجھے ایک ایسے خاندان سے عورت چاہیے، خاتون چاہیے جو ایک بہادر اور شجاع اور اس قسم کا خاندان ہو، تو پھر کلابیہ خاندان کی عورت کا جناب عقیل نے انتخاب کیا۔ لیکن سوال تو یہاں بنتا ہے کہ کیا جناب عقیل، ٹھیک ہے وہ عالم الانساب تھے، وہ نسب کو بہت اچھے طریقے سے عرب میں معروف تھے، وہ جانتے تھے، لیکن کیا جناب عقیل کا علم نسب جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھا؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ وہ امام تھے، وہ صاحب دعوی سلونی تھے، وہ مولا امیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے براہ راست علم لینے والی ہستی تھی، لیکن باوجود اس چیز کے انہوں نے تعلیم دیا۔ اگر وہ عقیل کو یہ نہ کہتے، عقیل پھر آگے یہ چیزیں نقل نہ ہوتی، پھر تاریخ میں نہ آتی، پھر ہمارے لیے یہ مشعل راہ نہ بنتا، تو یہ ساری چیزیں تعلیم کے لیے ائمہ خدا نے فرمائی ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی سی خاتون کے انتخاب کر کے دیجیے، فرمایا ایسا خاندان ہو جو خاندان شجاعت اور بہادری میں کیا ہو، معروف ہو عرب میں۔ تو پھر جناب عقیل نے انتخاب کیا، اور وہاں سے کیا ہوا، پھر ایسا شجاع ملا کہ جس شجاع کا مارکا دیکھتے ہوئے لوگوں کو علی کی خیبر یاد آ جاتی تھی۔ پھر عباس جیسا جناب ام البنین کو بیٹا ملا، اور جناب علی کو یہ عباس جیسا بیٹا ملا۔ تو یہ خاندانی اثرات جو ہیں، خاندانی جو انسان کے اندر جو اقدار ہوتی ہیں، اگر خاندان پاک اور پاکیزہ ہوگا، خاندان میں عفت اور پاک دامنی ہوگی، خاندان میں طہارت ہوگی، خاندان میں جو ہے وہ عبادت کا رواج ہوگا، خاندان میں جو ہے مہمانداری ہوگی، خاندان میں جو ہے مسجد میں آنے کا جو ہے وہ عادت ہوگی، خاندان میں حج پہ جانے کا رواج ہوگا، خاندان میں اچھی عادات پائی جاتی ہوں گی، یقیناً اس کی اولاد یہ چیزیں جو ہے وہ کرے گی اور کہے گی کہ میرے بابا بھی یہ کیا کرتے تھے، میرے دادا بھی یہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اب احادیث کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ یہ وہ آیات مبارکہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پہلی درسگاہ انسان کی انسانیت کے بگاڑنے اور انسان کی انسانیت کے جو ہے وہ سنوارنے میں وہ خاندان ہے، وہ گھر کا ماحول ہے، وہ گھریلو اور انسان کی جو ماں کی گود ہے، یہ ہے۔ آئیے روایات میں جاتے ہیں۔ 2 احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ پہلی حدیث حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مولا متقیان، حسن الاخلاق برہان کرم الاعراق، حسن الاخلاق برہان کرم الاعراق، فرمایا اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اخلاق حسنہ جو ہے یہ خاندان اور نسل کے کریم ہونے اور شریف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور عام طور پر معاشرے میں یہ چیز کہی جاتی ہے، جب کسی بچے سے بہرحال کوئی نوجوان سے کوئی ایسی ہو بھی جائے تو بہرحال پہلا طعنہ یہی ملتا ہے کہ تم اپنی تربیت کا اثر دکھا رہے ہیں۔ کوئی برا کمنٹ کرتے ہیں نا، جو کہ آج کل کمنٹ کا ماحول ہے، کوئی برا کمنٹ کسی پوسٹ پہ کر دیتے ہیں تو فوراً نیچے سے یہی آتا ہے، تم نے اپنی تربیت دکھا دی ہے، آپ نے اپنا جو ہے وہ گھر کا ماحول یہاں پہ جو ہے وہ عیاں کر دیا ہے۔ یہاں بھی مولا متقیان فرما رہے ہیں، یاد رکھیے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، حسن الاخلاق، آپ کا جو اچھا اخلاق ہے وہ در حقیقت دلیل ہے، وہ برہان ہے، وہ انسان کو رہنمائی کرتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ اور یہاں سے آئیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آقا نے کیا ارشاد فرمایا شیعان حیدر کرار کے لیے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یقیناً ہم ان کی اولاد ہیں۔ خود مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، تو ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، اگر ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے نقش پا پہ چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے ناموں پہ نعرے لگانے والے ہیں، مجلسوں میں زینت بننے والے ہیں، آئیے چھٹے امام کا فرمان سنیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ مولا آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، ہمارا کردار کا آپ پر کیا اثر ہوگا؟ ہم برے ہیں، اچھے ہیں، لوگ تو ہمیں ہی دیکھیں گے یہ ہے نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ سچ بولے گا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ امانت کی ادائیگی کرے گا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ خیانت کاری نہیں کرے گا، سنیے یہ حدیث کے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ میں سے سچ بولے گا، اگر کوئی بندہ آپ میں سے امانت داری کرے گا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ خیانت کاری نہیں کرے گا، قیل ھذا جعفری، تو پھر اس وقت سارے لوگ کہیں گے یہ کیوں نہ ایسا ہو، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر،
بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے اللہم صلی علی محمد وعلی، ہم اپنے بزرگوں کے کردار یا اپنے بزرگوں کی شخصیت کے لیے آئینہ بنتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے تعارف کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر اگر ایک مومن لوٹ فصول کرتا ہو، اگر ایک مومن کرپٹ ہو، اگر ایک مومن جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے رویہ اس کا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ترش رویہ اختیار کر رہا ہے، اگر ایک مومن جو ہے دکان پہ بیٹھ کے اس کا ناپ تول ٹھیک نہیں ہے، اگر ایک مومن جو ہے وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے گلی کوچے کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس کا بچہ خراب کر رہا ہے، یا وہ خود اس طرح کا ماحول اس نے بنایا ہوا ہے، تو لوگ اس سے پہلے اس کے جو امام ہے اس کی طرف انگلی اٹھائیں گے، یہی کہیں گے یہ فلاں والوں کا گھر ہے، میں ہم نام نہیں لینا چاہتا، یہ فلاں والوں کا گھر ہے۔ ہم بھی اگر آپس میں ہی کہیں گے تو کہیں گے کہ جی نہیں، ان کی دکان پہ نہیں جانا چاہیے، یہ لوگ تو کاٹ لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے جنت پہلے سے اپنی کی ہوئی ہے، انہیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے میں کوئی فرق نہیں ملتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جنت جو ہمارے مولا کی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی دے دیں گے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، علی ولی تو عادل امام ہے۔ تو لہذا انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، یہ اس کے خاندان یا جس طرف اس کی نسبت ہے، امام کی طرف نسبت ہے، کوئی عالم کی طرف نسبت ہے، کوئی ادارے کی طرف نسبت ہے، جس طرف بھی اس کی نسبت ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ٹچ کرے گا۔ اور یہ نہ کہا کرے ہر ایک کا جی اپنا کردار ہے، جی ہر ایک نے اپنی قبر پہ جانا ہر ایک نے اپنی قبر پہ ہے، لیکن اس کی قبر میں یہ بھی پوچھا جائے گا تم تو آل محمد کے ماننے والے تھے، تم تو مجلسوں میں نعرہ حیدری لگانے والے تھے، پھر جھوٹ کیوں بولتے تھے، پھر لوگوں کے مال پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے تھے، پھر روزے کو رکھتے کیوں نہیں تھے، پھر آپ نماز پہ کیوں نہیں آیا کرتے تھے، پھر اپنی مسجد کو آباد کیوں نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ کے اس عمل سے پتہ کیا ہوا، آپ کو تو نقصان ہوا جو ہوا، لوگوں کے ہاں یہ تصور بن گیا کہ فلاں کے ماننے والے حج پہ نہیں جاتے ہیں، فلاں کے ماننے والوں کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ہمارا کیسا تعارف کروایا ہے، آپ نے ہمارے لیے باعث ننگوار بنے ہیں، وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْئًا، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر آپ ہمارے جیسا نہ صحیح، ہمارے ماننے والوں جیسا عمل کر کے دکھا دو، ہمارے خادموں کے خادموں جیسا عمل کر کے دکھا دو، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہمارے راستے پہ کیوں آئے ہوئے ہو، ہمارے لیے باعث ننگوار کیوں بنے ہوئے ہو، ہمارے لیے یہ کیوں آپ جو ہے لوگوں کو غلط قسم کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چہرہ پیش کر رہے ہو کہ مسلمان اس طرح کے ہیں، شیعان حیدر کرار اس طرح کے ہیں۔ آج مسلمانوں پہ بھی یہی چھاپ لگی ہوئی ہے، ٹیررسٹ یعنی مسلمان، ڈاکو یعنی مسلمان، اپنی بات پہ پھر جانے والا یعنی مسلمان، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں وہ بات کے پکے ہیں جی، وہ جو ہے اپنے وہ جو بات کہتے ہیں وہ سچی ہے۔ اس کا وجہ کیا ہوا، ہم اپنے آپ کا تعارف جہاں کروا ہی رہے ہیں وہاں ہم اپنے پیشواؤں کا بھی اچھا یا برا تعارف کروا رہے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث، وقت نہیں ہے، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نے مالک اشتر کو جو ایک عہد نامہ دیا تھا جب انہیں روانہ فرمایا تھا مصر کی طرف، اس عہد نامہ کو پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار میں پڑھا کرتا ہوں، مطالعہ کرو، شرح دیکھو، علماء سے پوچھو، ہر پہلو تقریباً مولا نے مالک اشتر کو بحیثیت حاکم، بحیثیت حکمران، بحیثیت نگران انہوں نے بیان فرمایا، اور یہ حکمرانوں کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے۔ بہت اچھا کیا کوفی عنان نے اپنے زمانہ جنرل سیکرٹری میں، اس نے اقوام متحدہ میں اس کو باقاعدہ نصب العین کے طور پر معین فرما دیا تھا، لیکن بہرحال وہاں پڑا ہوا ہے، جیسے اقوام متحدہ کی باقی قراردادیں پڑھی رہتی ہیں ان میں یہ بھی پڑا ہوا ہے۔ حکمرانوں کو پڑھنا چاہیے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دین کے ساتھ وابستگی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ایسے حکمران قرآن کی آیات کی بھی تلاوتیں کرتے ہیں اپنے خطابات میں، ان کو مالک اشتر کے اس عہد نامہ جو امیر المومنین نے دیا اسے پڑھنا چاہیے کہ علی جیسے حکمران اور عادل حکمران نے اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح حاکم کا رشتہ اور تعلق کو بیان فرمایا۔ بہرحال آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم الصق بذوی المروءات والاحساب واہل البیوتات الصالحہ والسوابق الحسنہ، اے مالک اشتر میں تجھے بھیج رہا ہوں مصر کی طرف، تو تیرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو، فرمایا اپنا رابطہ بلند خاندانوں سے، نیک گھرانوں سے، عمدہ روایات رکھنے والوں اور صاحبان ہمت و شجاعت و سخاوت اور کرم والوں سے ہونا چاہیے۔ صحبت اثر کرتی ہے،
انسان کی مجلس اثر کرتی ہے، انسان کی بیٹھک انسان پر کیا ہے اثر کرتی ہے، بلکہ انسان کی پہچان بن جاتی ہے۔ فلاں کیسا ہے پتہ نہیں، بہرحال اس کا اٹھنا بیٹھنا فلاں بس میں ہے، اس کا جانا اٹھنا فلاں گھر میں ہے۔ گھر برا ہوگا تو یقیناً اس کا تعارف اسی عنوان سے ہوگا۔ تو جناب مالک اشتر، ہمارے ہاں تو یہ معیار نہیں ہے نا کہ اپنے ارد گرد کون سے افراد و حکمران بناتے ہیں، وہاں تو مال دیکھا جاتا ہے، دیگر امور کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں تو اچھا ہوں نا۔ آپ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کے کیبنٹ میں یہ لوگ ہیں جو سارے کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، ساروں پہ فراڈ کے کیسز موجود ہیں، آپ کس طرح اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح آقا نے فرمایا تیرا رابطہ خاندانوں، نیک خاندانوں سے ہونا چاہیے، بلند گھرانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر ارشاد فرمایا ان کے ساتھ نہ فقط تعلق رکھو بلکہ مضبوط تعلق رکھو، کیونکہ یہ لوگ توجہ فرمایا یہ لوگ کرم کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں۔ اچھے خاندان، اچھے گھرانے، اچھی ماؤں کی اولادیں جو اچھے جو ہے وہ شخصیت کے مالک ہوں گے، ان میں کرم ہوگا، ان میں شجاعت ہوگی، اور حکومت کو یہی چیزیں چاہیے، کرم بھی چاہیے، شجاعت بھی چاہیے، بہادر بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے، اور مال بھی خرچ کرنے والے چاہیے۔ تو یہ ایک اہم سبب ہے جو انسان کے کردار کو بگاڑنے اور سنوارنے میں نمایاں طور پہ کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے خاندان اور گھریلو ماحول۔ انشاءاللہ ایک اور سبب یہ آیات کی روشنی میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ